لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے. قل لا اسألكم علیہ اجرا عند المودة في القربى. حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. ومن يقترف حسنة نزد له فیہ حسنا. اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اللہ نے اس انسان کو، جو بشر کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، دو پہلو اس کے ہیں، دو جنبے اس کے ہیں، دو صفات اس کے ہیں. ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ عرضی. ایک ذاتی ہے اور ایک عرضی ہے. کیا ڈفرنس ہے ذاتی اور عرضی میں؟ فرق یہ ہے کہ ذاتی وہ انسان کا جنبہ اور صفت اور پہلو ہے کہ جس سے انسان لاکھ کوشش کے بعد اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. جنبہ عرضی وہ پہلو ہے انسان کا، وہ صفت ہے انسان کی کہ چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو چکا ہو لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے الگ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے. اس کے بالکل سامنے کی مثال ہے مثلا کھانا، مثلا پانی. یہ انسان کا وہ ذاتی پہلو ہے کہ مر سکتا ہے آدمی مگر اپنے آپ کو کھانے سے الگ نہیں کر سکتا. مر سکتا ہے آدمی مگر اپنے آپ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتا. اس کے برخلاف بہت سی عادتیں انسان کی ہیں کہ ممکن ہے کھانے پانی سے زیادہ اہمیت بظاہر دکھائی دیتی ہو لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو آدمی اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے. مثلا سگریٹ، بیڑی. یہ آپ کے یہاں ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کے یہاں بہار کی طرف ہے وہ چلتی ہے کھائی نہیں، سمجھے آپ؟ وہ یوں کیا جائے عادی ہے آدمی. لیکن اگر اور کبھی کبھی ایسا کھانے پانی کے لیے تو آدمی کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، وہ جلدی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مثال دے دوں، فرض کیجئے اب یہ زمانہ جو ہے دسمبر جنوری کا جس میں فلائٹس کینسل ہوں گی ہمارے یہاں اور ٹرینیں لیٹ ہوں گی کوہرے کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے. معلوم ہوا بمبئی سے چلے اب لکھنؤ تک کے لیے 24 گھنٹے کا وقت ہے ٹرین کا، وہ راستے میں 20 گھنٹہ لیٹ ہو گئی، 15 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. تو اب 15 گھنٹہ 20 گھنٹہ گھر سے جو آپ کھانا لے کے چلے وہ تو ختم ہو گیا.
اب کیا کرے آدمی راستے میں جو ہے وہ نتیجے میں جب کہیں راستے میں دیکھا اس نے کہ سامنے والے برتھ پہ جو آدمی ہے وہ بغل میں اسٹیشن سے اس کے لیے کہیں سے آ گیا کھانا پینا، کوئی رشتے دار رہا ہوگا، بھوک ہم کو بھی لگی ہے لیکن غیرت مانے ہیں ہم اس کے آگے ہاتھ. جب وہ کھا پی چکا تو ہم نے دیکھا اب وہ اٹھا باہر کی طرف چلا، ہم سمجھ گئے کہ یہ سگریٹ پینے گیا، پیچھے پیچھے ہم بھی پہنچے بھائی صاحب ایک ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے میں آدمی ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن سگریٹ کے لیے ذرا سا ایک ہم کو بھی دے دیجئے. تو کیا سگریٹ کھانے سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں. تو یہی چیز اسی کو کہتے ہیں عرضی. اگر اپنے آپ کو چاہیے اتنی اہمیت کے حامل، اگر اپنے آپ کو الگ کر لے جائے تو وہ عرضی کہلائے گی. اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے اسے ذاتی کہا جائے گا. بہت عظیم شخصیت گزری مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حجت رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ حجتیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو اس کے والد چین اسموکر تھے، اٹیک ہوا، ان کو تہران ہاسپٹل میں ڈالا گیا. ڈاکٹر نے جو ہے وہ ECG وغیرہ کے بعد کہا کہ حضور سگریٹ تو آپ کے سینے کے لیے مضر ہے. تو پر مذاق آدمی تھے، کہنے لگے میاں سینہ چاہتا ہی ہوں سگریٹ کے لیے، اب اگر سگریٹ نہیں پی سکتا تو سینہ رہے گا کیا کرے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سرکار ہم سے اس سے پہلے ہم نے بتا دیا مضر ہے. فرمایا مضر ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نہیں پیوں گا. پھر ساری زندگی ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ مگر اس طرح سے کھانے سے تھوڑی الگ ہو سکتا ہے آدمی. تو اب خلاصے کلام اپنے بچوں سے عرض کریں کہ جس چیز سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لے جائیں اسے کہتے ہیں عرضی. جس سے اپنے آپ کو جدا نہ کر سکیں اسے کہتے ہیں ذاتی. لیکن ذاتی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتے مگر نہج بدلا جا سکتا ہے، انداز بدلا جا سکتا ہے، طریقہ بدلا جا سکتا ہے. آپ بزرگ آدمی ہیں، کب آپ یہاں تشریف لائے اپنا وطن چھوڑ کے؟ 30 سال. تو 30 سال پہلے تک آپ نے وہاں محرم، آپ نے بھی شاہ صاحب ایسے ہی کیا ہوگا 20 سال پہلے. بتائیے تو اب پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا، سب تو کلچر ایک ہی تھا. محرم کے زمانے میں جب مجلسیں ہوتی تھیں، راتوں کو جلوس نکلا کرتے تھے، تو وہ انجمنیں آتی تھیں دور دراز. انجمنوں کو کھانا کیسے کھلاتے تھے 25 سال پہلے 30 سال پہلے؟ بتائیے لنگر. وہ لنگر کیسے چلتا ہے؟ فرش بچھا دیا گیا ہے نا، نہ کوئی میز ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ منرل واٹر ہے، نہ کچھ. فرش بچھا دیا گیا، مٹی کے پیالے رکھ دیے گئے. وہ آدمی بڑی بڑی پتیلیاں یا بالٹیاں لے کے گھوم رہا ہے، وہ اس میں وہ بیچارے شرافت سے کھا کے رات بھر ماتم کر کے چلے گئے. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آدمی زمین میں بیٹھ کے کھا لیتا تھا، فرش میں بیٹھ کے کھا لیتا تھا، مٹی کے پیالوں میں بیٹھ کے کھا لیتا تھا. آج ذرا سا زمانے نے اور ترقی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا ٹھیک نہیں ہے، ذرا جو ہے اس کو میز کرسی ہونا چاہیے. میز کرسی کے بعد بھی اب ہاتھ سے کھانا ٹھیک ہے، روایتوں میں ہوگا، لیکن وہ ہاتھ سے کھانا تو بیکورڈ ہونے کی علامت ہے. ذرا چمچے کاٹے ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے بات اور آگے بڑھی گا، مٹی کے آپ کھولے کہاں، یوز اینڈ تھرو ہونا چاہیے. پانی کا حال یہ تھا کہ پانی جو ہے پہلے جو ہے وہ دریاؤں سے فرات سے لوگ پی لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ کنووں سے شروع ہوا، کنووں کے بعد ڈیپ ویل شروع ہوا، ڈیپ ویل کے بعد اب منرل واٹر، اور گھر گھر میں ایکوا گارڈ لگنے لگے، فلٹر کا وہ مشینیں لگنے لگی. تو کھانے سے آدمی اپنے کو الگ نہیں کر سکتا، کھانے کا انداز بدل سکتا ہے. پانی سے آدمی اپنے کو الگ نہیں کر سکتا، پانی کا نہج انداز آدمی بدل سکتا ہے. تو جس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے اسے کہتے ہیں ذاتی. جس چیز سے آدمی اپنے آپ کو الگ کر لے جائے اسے کہتے ہیں عرضی. اب آئیے، اللہ نے ہر انسان کو 2 صفت عطا کی ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل اس سے خالی ہے. کیا؟ ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. کوئی آدمی اس مجمع میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹے ہیں، امپاسبل. یہ دل خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس دل میں کسی سے نفرت نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس دل میں کسی سے محبت نہ ہو. اب سوال، چھوٹا سا بچہ ہے جس کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جس کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، اس کا بھی دل 2 سال کا جو بچہ ہے اس کا بھی دل نفرت سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی دل محبت سے خالی نہیں ہے. یہ شبیہ المیاں 2-4 دن کسی کے یہاں پہنچے، کوئی عزیز تھے، رشتے دار تھے،
اور وہاں جو ہے جب پہنچے تب انہوں نے جیب سے نکالی ٹافی، ان کے ساتھ 2 سال کا بچہ تھا، ان کے گھر میں دے دیا جو ہے وہ۔ اب وہ چوتھی بار جو پہنچے، ہمارے رشتے میں چچا لگتے تھے، ماموں لگتے تھے، تو جیسے ہی پہنچے خوش ہو گئے، امی ماموں جان آئے ہیں۔ یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برخلاف 2 بار 3 بار گئے، بچے نے آ کے جو ہے کچھ دے، چلو جی بات کرنے دو، آ کے ڈسٹرب کرتے ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے ڈانٹا، چوتھی بار جو آپ پہنچے وہی بچہ ہے، امی ماموں آئے۔ یہ اظہار نفرت ہے کہ نہیں؟ تو وہ حتیٰ کہ جانور کا دل بھی محبت سے الگ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سامنے تجربہ ہے، اس کو بہت وقت نہیں لینا۔ جانور کا دل بھی محبت اور نفرت کے جذبے سے خالی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی بشر بحیثیت بشر، اس کا دل نہ نفرت سے خالی ہے نہ محبت سے خالی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل میں ہمارے محبت تو رہے گی، نفرت تو ہے، الگ ہو نہیں سکتی۔ یہ جو دونوں صفتیں ہیں، یہ کھانے اور پانی کی طرح سے ذاتی ہے یا بیڑی سگریٹ کی طرح سے عرضی ہے؟ اگر نہیں، میں اسی لیے میں نے مثال دی، اگر عرضی ہے تو ٹھیک ہے، ایک وقت آ سکتا ہے کہ آدمی کے دل میں نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، لیکن اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے آدمی، محبت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مر سکتا ہے انسان مگر نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو سارے متفق علیہ فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جذبہ محبت ذاتی ہے، جذبہ نفرت ذاتی ہے۔ انسان کی زندگی سے نہ نفرت جدا ہو سکتی ہے نہ محبت۔ اب سوال یہ ہے کہ جب الگ نہیں ہو سکتی تو اس ذاتی کے لیے میں نے عرض کیا کہ ذاتی سے آدمی الگ تو نہیں ہو سکتا، انداز بدلا جا سکتا ہے، نہج بدلا جا سکتا ہے۔ محبت ذاتی ہے، نفرت ذاتی ہے، الگ تو نہیں ہو سکتا، جدا تو نہیں ہو سکتے۔ محبت کا انداز بدلا جا سکتا ہے، نفرت کا انداز بدلا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا یہ پہلے غور کرنا ہوگا کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے۔ صلوات یہ کیا نئی بات لے آئے؟ محبت قابل تعریف نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت قابل تعریف نہ ہو؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں محبت قابل تعریف ہے کہ نہیں، قرآن سے پوچھیے محبت قابل تعریف ہے۔ اب قرآن میں ارشاد ہوا، پڑھیے آپ آیت، کل کو میدان قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور فلاں سے مراد کون ہے وہ تفسیر کی وجہ سے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اتنا قرآن نے صاف کہا اے کاش ہم نے فلاں کو دوست، تو یہ دوستی بربنائے محبت ہی تو ہوگی جس سے انسان قیامت میں پچھتا رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب قرآن بھی کہہ رہا ہے کچھ محبتیں وہ ہیں جو قیامت میں پچھتاوے کا سبب ہے۔ تو جو محبت قیامت میں پچھتاوے کا سبب ہو جائے اس کو اچھی محبت کہیے گا، اس کو معقول محبت کہیے گا۔ یا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا، وہی تحبوا لفظ آ گیا، عسیٰ ان تحبوا شیئا، بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہے، شر۔ وہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور بہت سی چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ ناپسندیدہ چیز شر ہے، ناپسندیدہ چیز خیر ہے۔ قرآن کی روح سے دوستی پچھتانے کا سبب ہے۔ بہت سی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے شر ہے، بہت سی چیزیں تم کو ناپسند ہے مگر وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو محبت خیر ہے، محبت شر ہے، نفرت خیر ہے۔ یہ تو ہوا آیت سے۔ اب آئیے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، مگر ایک اچھی صلوات تو پڑھیے۔ حالانکہ درمیان مجلس پانی وانی پینے کے عادی نہ، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، سو کے اٹھے چلے آئے، ادھر جائے ادھر پہنچے۔ بہرحال صلوات پر محمد۔ قم سے، سنیے توجہ سے، قم سے یا خراسان سے
ایک آدمی چلا ہے مدینے کے لیے. کیوں؟ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی زیارت کو. راستے میں اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی. سنگلاخ ریتیلے راستے، پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں آبلے پڑ گئے، مگر چلتا رہا. پہنچا امام کی بارگاہ میں. ظاہر ہے جس کے پیر میں چھالے ہیں تھوڑا سا چلنے پڑ جاتے ہیں. ابھی اتفاق سے اللہ نے توفیق دی، 9 ذی الحج عرفے کے دن کربلا میں تھے تو نجف کے طلبہ پیدل آئے تھے 80-90 کلومیٹر. اکثر طالب علموں کے پیروں میں دیکھا میں نے چھالے پڑے ہوئے تھے. وہ گئے ڈاکٹر کے یہاں سے پانی نکلوا رہے ہیں تو اتنے چھالے پڑ گئے. آدمی اتنا لمبا چلا ہے، ریتیلا میدان، پیروں میں چھالے پڑ گئے تو ٹیس ہوگی نا، اس میں درد ہوگا نا، اذیت ہوگی. فطرت کیا ہے؟ میں صاحب جو ہے وہ 12:30 بجے فلائٹ میری جو ہے لینڈ ہوئی، وہاں سے چلے 3-4 گھنٹہ لگ گیا. وہ بھی حماقت نہ تجربے کاری کی بنیاد پر وہاں اتر گئے. اور اس کے بعد ہم کو کیا پتا اتنا لمبا ہو جائے. یہاں آئے تو اب شاہ صاحب کے پاس بیٹھے جا کر کے چائے وائے پی. اب دل سے چاہ رہا ہے جلدی سے کھانا کھلا دیتے یہ، لیکن بہرحال چلیے اچھا نماز ہی پڑھنے اور باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی کیسے مزاج، خیریت تو ہے. آخرکار انہوں نے خود ہی کہا لیٹ جائیے، کہا نا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کو کہیں تکلیف ہوتی ہے، جب آدمی کو کہیں اذیت ہوتی ہے تو وہ سامنے والے سے بات بھی کرتا رہتا ہے، اور جہاں اس کو درد ہے، تکلیف ہے، وہاں ہاتھ بھی کہتا رہتا ہے نا. ہوا وہاں بھی یہی. امام کی بارگاہ میں آیا، وہ حضرت سے باتیں کر رہا ہے، پیروں میں چھالے ہیں، ٹیس اٹھ رہی ہے، تو امام سے باتیں بھی کرتا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے ہاتھ اس پر جو ہے سائڈ میں کنارے میں پھیرتا جا رہا ہے، درد ہو رہا ہے. اتفاق سے امام کی نظر پڑ گئی. میں بہت ہی جملہ کہتا ہوں کہ آدمی روایت نقل کر سکتا ہے، جملے دہرا سکتا ہے، فقرے دہرا سکتا ہے، مگر لہجہ کہاں سے لائے گا؟ ماشاءاللہ. اب امام کی جب نظر پڑی اس کو یہ کرتے ہوئے تو کس محبت بھرے لہجے میں امام نے اس سے پوچھا ہوگا. یہ لہجہ کتاب میں نہیں ملے گا. یہ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے کہ امام نے کتنے محبت بھرے انداز سے پوچھا ہوگا. امام کی نظر پڑ گئی. حضرت نے پوچھا، قوم سے یہاں تک آنے میں بہت اذیت اٹھائی تم نے. وہ بھی تھا عاشق. عشق ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر چیز کو معشوق کے علاوہ بھلا دیتی. اس کو قوم سے یہاں تک آنے میں تم کو بڑی اذیت ہوئی. وہ بھی تھا عاشق. کہنے لگا مولا مگر آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی اوقات نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پلٹ کے امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ چھٹے امام کی روایت. 5ویں امام کی روایت اور بھی اس سے آگے، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اس کا مطلب قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ محبت شر ہے، دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، ناپسندیدگی خیر ہے. یہاں جو ہے اس واقعے کے بعد ان دونوں حدیثوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ محبت عین دین ہے، نفرت عین اسلام ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم اکٹھا کریں گے تو ایک چیز سمجھ میں آئی کھل کر کے کہ محبت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، دین بھی ہے، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے اور کفر بھی ہے. اسی طریقے سے نفرت کا حال ہے، نفرت ایمان بھی ہے، نفرت کفر بھی ہے. اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر جو ہے محبت کے رہ نہیں سکتا، بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا. تو اب یہ ہے جنبہ ذاتی. ہاں اس کا نہج بدلا جا سکتا ہے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ دل بغیر محبت کے تو رہ نہیں سکتا، بغیر نفرت کے تو رہ نہیں سکتا. کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم اب تلاش کریں کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے. صلوات و محمد ہمارا کام یہ ہے، اب ہمارا ہنر یہ ہے کہ ہم یہ کم آنکھ بند کر کے محبت مت کرو، آنکھ بند کر کے کسی سے نفرت نہ کرو.
آنکھ بند کر کے نفرت وہ بھی جو ہے قابل تعریف نہیں ہے، آنکھ بند کر کے محبت وہ بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ آنکھ کھول کے پڑھ کے مطالعہ کر کے کس سے محبت عین دین ہے، کس سے نفرت عین اسلام، کس سے محبت کرنا کفر ہے، کس سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اب ہم کو تلاش ہے کہ صاحب محبت تو ہر طرف ہے، بکھری ہوئی ہے، ہم کو وہ محبت جو ہے وہ لینا ہے جو عین دین اور عین اسلام ہے۔ کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، اس کو یہیں چھوڑ دیجیے آپ۔ ابھی 20 منٹ ہوا ہے، اس کو یہاں 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے، پھر واپس آ کے لے لیں۔ ہم کو تلاش کرنا ہے وہ محبت، ٹھیک۔ حالانکہ آج ہم کو چونکہ ہم جو ہے وہ آج کون سی چھٹی مجلس ہے غالباً، ہاں چھٹی، پانچ تاریخ ہے مجلس چھٹی۔ صلوات کم سے کم ڈیلی 6 مرتبہ تو آج آپ سنی چکے آئے تھے، تو آپ کا ذہن بالکل جو ہے وہ آمادہ ہے، صرف ہم کو متوجہ کر دینا ہے۔ اب آئیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے من جاء بالحسنۃ آگے فلہ، چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات، اس لیے کہ 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے جس میں فلہ عشر امثالہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم نیکی کے بدلے میں 10 گنا دیں گے، کل جس کو عرض کیا۔ تو اکثر زبان پر یہی آیت چڑھی ہے، لوگ جلدی سے بول دیتے ہیں، اس لیے ہم رکتے ہیں کہ متوجہ نہیں یہ والی آیت مراد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ایک آیت ہے، ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے۔ مثلاً اگر آپ نے اس حسینیے کے لیے 1000 پاؤنڈ دے دیا، یہ نیکی ہے، تو عام نیکی اگر ہے تو 10,000 تو پکا ہے، فلاں عشر امثالہا۔ لیکن دوسری آیت یہ ہے کہ 10,000 نہیں کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی نیکی لے کے آؤ گے تو ہم اس سے بہتر دیں گے۔ کتنا دیں گے اللہ نے اس کی جو طے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جتنا تمہارا خلوص بڑھتا جائے گا اسی اعتبار سے ہمارا اجر بڑھتا جائے۔ وہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا فلہ خیر منہا، اس کو اس کی نیکی سے بہتر اجر عطا کریں گے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے وَهُمْ، خوب توجہ رکھیے، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ کون؟ سنیے خوب توجہ، اس لیے میں رک کر کے وہ اس سے گزر سکتا تھا مگر رک کر کے، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، جو کل نیکی کر چکے ان کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا ارادہ محکم ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ جو کر چکے ہیں پھر اگر ایک بار آپ نے کر لی دوبارہ نہیں کر سکتے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو بہتر دیا جائے گا اس کی نیکی سے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ قرآن نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلافی کرتا نہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ بھائی ہم نے جو کہہ دیا ہم اس میں وعدہ خلافی، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سزا کی کہہ دی گئی اس میں پکی نہیں، سزا میں رحمت شامل ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ وہاں معافی کا امکان ہے، لیکن نیکی میں جو ثواب کہہ دیا وہ کہہ دیا، ماشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کر لیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ خلافی۔ اب ہم کو خوشی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر نیکی لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے کیا صاحب، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ وسیع حسن صاحب مر گئے، اللہ مغفرت کرے مرحوم کی، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہے،
الٹی سیدھی صحیح، روزہ بھی ہے، ماں باپ بھی الحمدللہ راضی اور خوش ہیں. قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے، دہشت سے بچے رہو گے. ماشاءاللہ ہے نا؟ تو اب ہم کو کیا ہونا چاہیے مرنے کے بعد؟ کہ صاحب ہم تو ذاکر بھی ہیں، ہم تو جو ہے وہ شاعر بھی ہیں، شاعر نہیں ہوں نکل گیا، شاعر بھی ہیں مثلا، ہم صاحب جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. تو قرآن وعدہ کے خلافی تو ہوتی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. ہم تو خوش خوش چلے گئے، ہمارے گھر والے بھی خوش کہ چلو بھیا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں، یہ قیامت کی دہشت سے بچا ہے. تب تک کسی قاری نے کہا بھیا آیت پوری پڑھیے، یہ تو آدھا فقرہ ہے قرآن کا. میں نے کہا آدھا کیا ہے؟ کہ دوسرا ٹکڑا یہ ومن جاء بالسیئۃ کبت وجوہہم فی النار، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا اس کو اودھے جہنم میں ڈال دیں گے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، جیسے فرعون، جیسے یزید، شمر، قارون، چلیے وہ تو چلے گئے جہنم میں. یا کوئی ایسا ہے جس کے یہاں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس کا بھی کوئی میٹر نہیں، جیسے رسول خدا. تو وہ جیسے میں تو گن لیجیے انگلی پر کتنے لوگ ہیں ویسے؟ 14 سے زیادہ تو نہیں ہے نا، کہ جن کے صرف نیکیاں ہوں برائی کا وہ کل 14 آدمی ہیں. ادھر ممکن ہے زیادہ ہو جائیں جن کے صرف برائی ہے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہم جیسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے. ہے نہیں ہے؟ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب میرے یہاں نیکی ہے، برائی نہیں کی میں نے، گناہ نہیں کیا میں نے. تو نیکی بھی ہے برائی بھی ہے. نیکی کا حصے والی آیت کہتی ہے کہ دہشت سے بچا رہے گا، ماشاءاللہ. برائی کے حصے والی کہتی ہے کہ اگر برائی ہے تو اس کو اودھے جہنم میں ڈالو. تو جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی. والے ان کے لیے تو تیری آیت ٹھیک ہے کہ جن کے نیکیاں ہی نیکیاں، جیسے اہل بیت، ان کے لیے تیری آیت یہ ٹھیک ہے حکم کہ جن کے برائیاں ہی برائیاں. ہمارا کیا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے؟ عجب نہیں قرآن آواز دے. یہی تو مشکل تم لوگوں کے ساتھ ہے، قرآن سمجھ نہیں پاتے، اپنی عقل سے مطلب نکالتے ہو. صلوات کیا مطلب؟ آپ ہی نے تو کہا ہے نا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو دہشت سے بچائیں گے. ہمارے نام اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہی تو نہیں سمجھے تم؟ نماز، روزہ، حج، زکات یہ نیکی ہے؟ بولیے نہیں. کم از کم پڑھ لکھ کے تو آدمی سنگلر اور پلورل کا فرق سمجھے گا. یہ نماز، روزہ، حج، زکات جو ہم نے گنا یہ نیکی ہے یا نیکیاں؟ نیکیاں. اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن جو ہے وہ پلورل نہ یوز کرتا. من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا اس کو دہشت سے بچائیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں لائے گا، قرآن نے کہا من جاء بالحسنات، جو نیکی لے کے آئے گا. قرآن کو اگر یہ کہنا ہوتا جس کے نام اعمال میں برائیاں ہوگی تو کہتا من جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا جہنم میں جائے گا. قرآن نے کہا من جاء بالسیئات، جو برائی لے کے آئے گا. تو ایک نیکی کی بات ہے، ایک برائی کی بات ہے، پلورل کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، اور تمام برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ عبادت کام آئے گی. تو ہم کو حسنات سے، حسنات بے شک نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا، یہ ساری نیکیاں حسنات. ہم کو سیئات برائیوں سے بچنا چاہیے، ہم کو حسنات انجام دینا چاہیے. لیکن وہ مین جو سارے حسنات کی قبولیت کا سبب ہے ایک حسنہ. وہ حسنہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ جو ہے وہ حسنہ کا پلیورل کیا ہے حسنات.
اسی اللہ نے قرآن میں اس کی جمع استعمال کی. ان الحسنات یذہبن السیئات قرآن نے استعمال کیا. تو جو قرآن دوسری جگہ حسنات نیکیاں یوز کر سکتا ہے وہ عیسائی بھی کہہ سکتا تھا من جاء بالحسنات جو نیکیاں لے کر کے آئے گا, مگر حسنات نہیں کہا. کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ الحسنہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا. میں نے اسی لیے کہا اب تو آج چھٹی مجلس ہے, اب تو بتاؤ وہ حسنہ کیا ہے؟ حسنات کی تلاش نہیں ہے, وہ ایک حسنہ بتاؤ کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. کل روز